الرحمن الرحیم ان الحمد للہ الذی وکفى وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ رمضان مبارک اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہیں جن میں روزہ بھی شامل ہے۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں بلکہ یہ عبادت ہے جس کی اپنی شرائط اور حدود ہیں۔ اگر ان حدود کے خلاف ورزی کی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل سے جانتے ہیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر سے مغرب تک کھانا پینا منع ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کچھ کھایا یا پی لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ اگر بھول کر کھا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی روزہ دار بھول کر کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ مکمل کرے، کیونکہ بھول کر کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ فجر سے مغرب تک میاں بیوی کا ازدواجی تعلق قائم کرنا روزے کو توڑ دیتا ہے۔ اس کی دلیل سورہ بقرہ کی آیت 187 ہے جہاں رات میں تعلق کی اجازت ہے اور دن میں ممانعت بیان کی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان کی فرض روزے میں جان بوجھ کر ہم بستری کرے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ بھی واجب ہوتا ہے۔ مسلسل 60 روزے رکھنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ حکم صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے خود بخود کہا جائے تو اس پر قضا نہیں، اور جو جان بوجھ کر کرے اس پر قضا ہے۔ لہذا قصداً کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ غیر ارادی سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی عورت کو روزے کے حالت میں حیض یا نفاس شروع ہو جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے غروب آفتاب سے کچھ لمحے پہلے ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر شہوت کے ساتھ منی خارج کرے، مثلا مشت زنی وغیرہ، تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ روزہ صبر اور نفس کو قابو میں رکھنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں روزے دار میرے لیے اپنی خواہش اور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ علماء کے نزدیک وہ ایک جیکسن یا ڈراپ جو غذا یا طاقت کا بدل ہو، مثلا گلوکوز، روزہ کو توڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ کھانے پینے کے قائم مقام ہیں۔ البتہ عام علاج کے انجیکشن جن میں غذا نہ ہو ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ان میں پہلی چیز بھول کر کھانا پینا ہے، غیر ارادی کرنا، مسواک کرنا، آنکھ یا کان میں دوا ڈالنا، انجیکشن جو غذا نہ ہو۔ روزہ صرف ظاہری چیزوں سے نہیں ٹوٹتا بلکہ اس کی روح بھی مجروح ہو سکتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹ بولتا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ اس کے بھوکا و پیاسا رہنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں، یعنی اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ لہذا جھوٹ اور غیبت، گالی گلوچ اور گناہ روزہ کے ثواب کو ضائع کر دیتے ہیں، اگرچہ فقہی طور پر روزہ باقی رہتا ہے۔ جان بوجھ کر کھانا پینا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ازدواجی تعلق قائم کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قصداً کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حیض و نفاس کے وقت بھی روزہ باقی نہیں رہتا، جان بوجھ کر منی خارج کرنے سے بھی روزہ باقی نہیں رہتا، غذائی انجیکشن جس میں غذا شامل ہو یا ڈراپ لینا ان سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے روزہ رکھنے، اس کی حفاظت کرنے، اس کے روحانی فوائد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔